بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہم نے مختلف ٹاپکس پہ رکھا ہے۔ پچھلے ہفتے کے حوالے سے جو اہم واقعات و ایام گزرے ہیں ان پہ ہم تھوڑی بہت گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ حالات حاضرہ پر گفتگو ہوگی اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کیلیفورنیا سے موجود ہوں گے علی عباس تاج، لیٹسٹ بلڈ پاکستان کے ایڈیٹر ان چیف ہیں اور ایک سینئر اینالسٹ بھی ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسلسل رہیں گے وہ۔ علی عباس تاج صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ توقیر صاحب۔ تھینک یو جی، آپ ہمارے ساتھ، آپ نے ٹائم نکالا۔ اس وقت وہاں پہ صبح کا ٹائم ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ آپ ہمیں، چونکہ پروگرام تھوڑا سا لیٹ شروع ہوا ہے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر، اس کے لیے بھی ہم معذرت خواہ ہیں۔ ہم بالکل پروگرام آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آپ پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت جو عالم اسلام کی صورتحال ہے اس پر مجموعی طور پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ آپ کے سامنے ہی ہے ساری صورتحال۔ بظاہر تو مزید بدتر کی طرف جا رہی ہے، اور جو تکفیری اور خارجی ٹولے ہیں وہ افریقہ سے لے کے وسطی ایشیا تک پھیل گئے ہیں۔ ہر مہینے، ہر 3 مہینے بعد یا ہر 6 مہینے بعد کوئی نئی قسم کی آرگنائزیشن فارم ہوتی ہے۔ کبھی اس کا نام الشباب ہوتا ہے، کبھی اس کا نام بوکو حرام ہوتا ہے، کبھی طالبان ہوتا ہے، کبھی اہل سنت والجماعت ہوتا ہے، کبھی لشکر جنگوی ہوتا ہے، لیکن یہ سوچ ایک ہی سوچ ہے، اور وہ بیسیکلی خارجی تکفیری دیوبندی یا وہابی سلفی سوچ ہے، اور یہ وہی سوچ ہے جس سے امام علی نے جنگ کی، جنگ نہروان۔ اور خارجی وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اسلام سے خارج کریں، تو یہ وہی لوگ ہیں، اور یہ مختلف ناموں سے ہر جگہ پھیل رہے ہیں، تو عالم اسلام کا حال تو برا ہی ہونا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو ہم نے آج اسپیشلی ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 8 شوال کو یوم انہدام جنت البقیع وہ منایا، لیکن بہت سارے مسلمان اس بات سے شاید واقف نہیں ہیں کہ ایک اسی طرح کا حملہ جو ہے وہ کربلا کی سرزمین پر بھی کیا گیا تھا، جو 1802 میں تھا۔ آپ ہمیں اس واقعے کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کس طرح ہوا تھا اور اس میں کون سے عناصر شامل تھے، اور یہ جو آج کل کے تکفیری وہابی ہیں اور اس وقت کے نجدی وہابی جو تھے، ان کا آپس میں کیا گٹھ جوڑ ہے، اور ان کا پوائنٹ آف انٹرسٹ جو کہہ لیں آپ، وہ سیم ہے یا مختلف ہے، ان کے خدشات کیا تھے؟ جی، میں بتاتا ہوں کہ جو سعودی اسٹیٹ ہے، سعودی جو سلطنت ہے، یہ تیسری سعودی سلطنت ہے جو ابھی چل رہی ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 1744 میں پہلی سعودی سلطنت قائم ہوئی تھی، جس کا جو کہ محمد بن عبد الوہاب نے قائم کی تھی، اور وہ بیسیکلی اس کا روح رواں تھا، اور اس نے ابن تیمیہ کے خیالات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت سخت گیر قسم کی تکفیر کی طرف اور خارجی مینٹیلٹی کو آگے بڑھایا تھا۔ تو لیکن وہ بہت چھوٹی سی سلطنت تھی، وہ صرف جو آج کا ریاض ہے صرف اس علاقے میں تھی، اور جو عام مسلمان تھے جو کہ حنفی یا شافعی یا مالکی، حنبلی جو مسلمان تھے، یا جعفری، وہ ان لوگوں کو پاگل سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ریگستان میں دھوپ کھا کھا کے پاگل ہو گئے، تو ان کو یا تو وہ اگنور کر دیتے تھے یا
لان تان کر دیتے تھے، کیونکہ یہ بالکل ایسے خیالات جو ابھی ہمارے سامنے ہیں، یہ تکفیری خیالات، یہ رکھتے تھے اپنے پاس اور ان خیالات کی پروپیگیشن کرتے تھے، جو کہ کسی بھی اسلامی اسکول آف تھاٹ میں اس قسم کے خیال کو کہ آپ کسی کو اسلام سے خارج کریں، اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. تو یہ خاص طور پہ صوفی سنیوں کے بہت خلاف تھے، یعنی کہ جن کو ہم آج کل بریلوی پاکستان میں کہہ سکتے ہیں، ان کے بہت خلاف تھے، ان کی تکفیر کرتے تھے کیونکہ وہ مزارات پہ جاتے ہیں اور ان کا جو مین نشانہ تھا وہ مزارات تھے. لیکن ان کی سلطنت 1744 سے 1786 تک صرف محیط رہی ریاض کے ایریا میں، اور پھر وہ سلطنت جو ہے اس وقت کی خلافت نے ختم کر دی، جو کہ ترک خلافت تھی. اس کے بعد یہ دوبارہ قائم ہوئی اور یہ دوبارہ پھر انہوں نے زور پکڑا اور بہت بڑی سلطنت بنی، جو کہ تبوک سے مسقط تک تقریباً، یعنی کہ وہ حصہ جو کہ اس پریزنٹ ڈے سعودی عربیہ کے ویسٹ میں، وہ حصے پہ نہیں یہ قابو پا سکے، جس میں مکہ، مدینہ اور حجاز جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے، اس پر حجاز پہ نہیں قابو پا سکے، لیکن تبوک تک یہ پہنچ گئے. اور اسی دوسری سلطنت کے دوران 1802 میں انہوں نے ایک قسم کا شب خون مارا نجف پہ اور کربلا پہ، اور کئی ہزار کے لشکر سے یہ لوگ آئے اور جیسے جنت البقیع کی اس وقت پوزیشن ہے، یعنی کہ کمپلیٹلی منہدم کر دیا اور ڈسٹروائے کر دیا انہوں نے کربلا کو اور اسی طرح نجف کو. سو بہت سارے جو مسلمان ہیں ان کو اس بات کا نہیں پتہ ہے کہ یہ جنت البقیع والا واقعہ امام حسین کے ساتھ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو ایک ناظرین ہم نے اس ٹاپک کے حوالے سے ایک سلائیڈ شو بھی بنایا ہے، وہ بھی ہم کنٹرول روم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے چلائیں. یہ وہ تصویر ہے ناظرین جو تقریباً 20ویں صدی کی تھی، جو آپ نے پہلے دیکھی امام حسین کے روزے کی. اس کے علاوہ یہ سلائیڈ شو جو ہم چلا رہے ہیں یہ ہم نے آپ کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا ہے. اس میں یہ جنت البقیع کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس وقت کی جو کرنٹ سچویشن ہے مدینہ میں، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ تصاویر جو ہیں وہ دوسری مساجد کی رکھی ہیں جو داعش نے جو ہے وہ منہدم کر دی ہیں، شہید کر دی ہیں. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ دونوں طرح کے جو وہابی جو اس وقت تھے جو اس وقت تھے، ان کے آپس میں کتنے خیالات ملتے جلتے ہیں اور ایک ہی طرح کا پروپیگنڈا ہے. دونوں کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سیم لگتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ مساجد کو شہید کر رہے تھے، مقدس مزارات کو کس طرح انہوں نے تباہ کیا. یہ وہ تصویر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح انہوں نے اس کو شہید کیا. اس کے بعد کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تصاویر تو آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ آئیڈیا لگا لیں کہ اس وقت کے وہابی اور اس وقت کے نجدی وہابی جنہوں نے امام حسین کے روزے کو شہید کرنے کی کوشش کی اور گنبد کو بھی نقصان پہنچایا. اس کے علاوہ جتنا مال تھا حرم مطہر کے اندر وہ بھی لوٹ لیا گیا. یہ وہ تصویر ہے ناظرین جس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ 20ویں صدی کی وہ تصویر جو امام حسین کے روزے کی ہے. علی تاج، آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ 1802 میں یا 1801 میں جو کربلا پہ حملہ کیا گیا تھا اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے؟ ایک تو، اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا جلدی سے آپ بتائیے گا کہ کربلا کے لوگ اپنے دفاع میں کیوں نہیں کچھ کر سکے تھے اس وقت؟ انہوں نے شب خون مارا تھا اور بہت بڑی آرمی سے حملہ کیا تھا. مختلف ایسٹیمیٹس ہیں اور ہمارے ویب سائٹ پہ ایک بلاگ ہے دا وہابی سیک آف کربلا
1802 LUBPAK.com پہ, اور اس کے علاوہ ورلڈ شیعہ فورم پہ بھی وہی لگا ہوا ہے. تو اس میں ساری تفصیل دی ہوئی. میں ایسے یادداشت سے غلط انفارمیشن نہیں دینا چاہتا, تو اس سے آپ کے ناظرین تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ شہید ہوئے تھے. لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کا محاصرہ کیا تھا, بہت بڑی آرمی سے حملہ کیا تھا, اور تقریباً ساری پاپولیشن جو تھی کربلا کی اس وقت, جو کہ بڑی پاپولیشن نہیں تھی, سب کو مار دیا تھا, عورتوں اور بچوں سمیت. ٹھیک ہے. تو ان کے لحاظ سے جیسے ابھی کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے لحاظ سے یہ لوگ کافر ہیں, اور ان کے لحاظ سے یہ ثواب ہے ان لوگوں کو بے دردی سے مارنا. ٹھیک. اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ مزارات میں انہوں نے کافی لوٹ مار بھی کی تھی اس وقت, اور بتایا جاتا ہے کہ اس وقت چونکہ کربلا سے لوگ نجف کی طرف گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ عید غدیر کے سلسلے میں تقریبات میں شامل ہونا چاہتے تھے, تو کربلا کا جو محاصرہ انہوں نے شروع میں کیا تھا, اس کے بعد وہ جو حفاظتی گیٹ وہ توڑ کے اندر داخل ہوتے, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جوان تھے وہ یا جو جن میں طاقت تھی وہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. علی تاج آپ یہ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ اندازے کے مطابق 2000 لوگ کربلا میں مارے گئے تھے. اچھا. اور نجف میں بھی تقریباً اتنا ہی. ٹھیک ٹھیک. اور جو لوٹ مار کی گئی اس کا تو حساب نہیں تھا. لوٹ مار تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں بچا تھا, یعنی کہ وہ دیواریں بھی اٹھا کے لے گئے تھے, کیونکہ نادر شاہ کے زمانے سے اور اس سے پہلے جو صفوی بادشاہ تھے اور جو اودھ کے بادشاہ تھے, انہوں نے بہت, اور ایون جو سنی پاشا تھے انہوں نے بہت سونا اور زیورات وہاں پہ رکھوائے تھے, وہاں پہ اس کو ان جگہوں کو بنایا تھا. تو یہ پھر جب تکفیری وہابی آئے تو انہوں نے آ کے وہ لوٹ لیا اور لوگوں کو مار دیا, اور وہ تفصیلات آپ ادھر سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اگر ہم اس سارے ان واقعات کو جوڑیں آج کے اس دور میں جو داعش کارروائیاں کر رہی ہے اور سعودی عرب ان کو مکمل سپورٹ فراہم کر رہا ہے, تو آپ ان دونوں کو کیسے, ان کی سملیرٹیز کیا ہیں اور کیا مقاصد ہیں ان کے, آپ تھوڑا سا بتا دیں موازنہ کر کے. دیکھیں بنیاد تو ایک ہی ہے, یعنی کہ آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ یہ ایک فریکٹل ہے. فریکٹل ہوتا ہے جیسے ایک فریکٹل تھیوری ہے کہ ہر چیز جو ہے نا فریکٹل سے بنی ہوئی, یعنی کہ جیسے ایک درخت کا تنا ہوتا ہے اور پھر تنے سے ایک بڑی سی برانچ نکلتی ہے اور پھر اس برانچ کے آگے چھوٹی برانچیں نکلتی ہیں. تو جو تنا ہے آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ ابن تیمیہ یا عبد الوہاب کے خیالات ہیں. تو بنیاد تو ان سب کی وہی ہے. پھر اس میں کیا ہے کہ کچھ جو ایک برانچ اس طرف نکل گئی کہ ان کو بادشاہت مل گئی, تیل بھی نکل آیا, تو انہوں نے زمانہ سازی بہتر سمجھی. انہوں نے کہا چلیں ہم اچھی اچھی گاڑیاں لے لیتے ہیں, جہاز پہ جاتے ہیں, اور جو ہے نا ہم ساز باز کریں گے, ہم جو ہے کچھ کنسیشنز دے دیں گے. تو آپ سمجھ لیں وہ سعودی رائل فیملی ہے. اب اور پھر جو دوسری برانچ نکلی اس نے کہا نہیں ہم تو اسی طرح ہوں گے جس طرح سے 1802 والے وہابی تھے, تو ہم جا کے تمام مزارات کو توڑیں گے. تو جو بیسک اس کا جز ہے وہ تو تمام کامن ہے. اب لیکن گروہ اب وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے ہو گئے ہیں. کچھ گروہ جو ہیں وہ طالبان کی شکل میں موجود ہیں. پھر جو سعودی اپنی جس طرح سے اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتے ہیں, تو وہ اپنی خلافت کو آگے پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں انہوں نے مدرسے اور مسجدیں جہاں جہاں دیوبندی تھنکنگ کی ہیں, جو کہ جن کا بہت ڈیپ اور پرانا کنیکشن ہے عبد الوہاب کا
اور شاہ ولی اللہ کا، جو شاہ ولی اللہ انڈیا میں تھے، اب وہ عبد الوہاب سے جا کے ملے، ان کے خیالات سے متاثر ہوئے اور پھر انڈیا میں آ کے انہوں نے مکتب دیوبند کی بنیاد رکھی. اور یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے، آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال پرانی بات ہے. تو ان کے خیالات آپس میں کافی حد تک ہم آہنگ ہیں دیوبند کے بھی، لیکن دوسری طرف اہل حدیث بھی ہیں جو پیورلی وہابی ہیں انڈیا میں اور پاکستان میں. تو یہ مختلف ان کے تنے ہیں، اور بعض دفعہ یہ آپس میں ان کے خاصے اختلافات بھی ہوتے ہیں. اور جو سلفی یا پیورلی اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں وہ بالکل ایک قسم کی حالت جنگ میں ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ دیوبندی ہیں، لیکن جو بیسک اس کا عنصر ہے وہ وہی ہے کہ تکفیر کی جائے اور تکفیر کر کے مارا جائے لوگوں کو. کہ جب یہ لوگ کرتے ہیں تکفیر تو یہ اس میں پھر یہ ہے کہ مارنا جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو اور وہی چیز ہے جس کے خلاف انہی کے چوتھے خلیفہ اور شیعوں کے پہلے امام علی نے جنگ کی نہروان کی، وہ انہی لوگوں کے خلاف کی جو کہ تکفیر کر رہے تھے. ٹھیک ہے. جو کہہ رہے تھے کہ نہیں تم کافر ہو. صحیح ہے. تو کافر کیوں؟ کیونکہ تم نے داڑھی جو ہے لمبی نہیں کی، یا تمہارا پہنچا جو ہے وہ اونچا نہیں ہے، یا جو بھی ان کی وجوہات تھیں. تو یہ بہت ساری احادیث ہیں جو کہ رسول اللہ سے منسوب ہیں جس میں خوارج کا ذکر ہے، اور وہ بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ مل جائیں گی. اور ان میں سے جو ایک خاص طور پہ حدیث ہے جس میں خاص طور پہ رسول اللہ سے کہا گیا کہ آپ دعا کریں شام کے لوگوں کے لیے، آپ دعا کریں عراق کے لوگوں کے لیے، اور پھر کہا اس طرف آپ دعا کریں نجد کے لوگوں کے لیے. اور نجد جو ہے وہ پرانا نام ہے ریاض کا. تو رسول اللہ نے کہا نہیں، ان کے لیے میں دعا نہیں کرتا کیونکہ یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. تو وہ یہ شیطان کا سینگ ہے جو کہ عبد الوہاب کی شکل میں نکلا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک لوگ ہیں. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہیں، اور ان کو ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ ایکسس آف ایول ہیں. ان سے صرف ایول نکل سکتا ہے، مار دھاڑ نکل سکتی ہے. یہ یہاں پہ آپ کے یو کے میں بھی سڑکوں پہ لوگوں کو مار رہے ہیں. یہ اب وولچ جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ یہی لوگ تھے. پھر آپ کا جو 7/7 ہوا وہ بھی یہی لوگ تھے. اسی طرح امریکہ میں بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے، اور یہ بڑھیں گے کیونکہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کی میجورٹی ابھی بھی اس وائرس سے بچی ہوئی ہے. لیکن یہ وائرس سعودی عربیہ نے ویسٹ میں خاص طور پہ یورپ میں اور امریکہ میں بہت زیادہ پھیلا دیا. ٹھیک ہے. مجھے بہت زیادہ، مطلب ایز اے پرسنٹیج اگر آپ دیکھیں کہ 100 مسلمان پاکستان میں تو ابھی بھی 80 90 یا 95 ان میں سے یا صوفی سنی یا آرتھوڈاکس سنی یا شیعہ ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اگر آپ 100 مسلمان دیکھیں یو کے میں تو اس میں سے تقریباً 40 تو دیوبندی ہیں، کیونکہ وہ، اور یہ آپ کی اپنی فگرز ہیں. اور پھر آپ کے یہاں یہ ٹروجن ہارس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے آدھے مسلمان جو ہیں وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کو یہ وہابی بنا چکے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو کربلا پہ حملہ، ہم دوبارہ اس ٹاپک پہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کربلا پہ اتنا بڑا جو حملہ کیا گیا، اس میں حسینی خزانے کی لوٹ مار کی گئی، اتنے ہزار لوگوں کو مارا گیا. تو یہ واقعہ اتنا پاپولر نہیں ہے، اتنے لوگوں کو، اتنے مسلمان اس سے آگاہ نہیں ہیں. اس کو کیا دبانے کی کوشش کی گئی تھی، یا کیوں اتنا؟ نہیں، یقیناً دبانے کی کوشش کی گئی. جو بھی واقعہ سعودیوں کے خلاف جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایون جنت البقیع کے بارے میں بہت سارے مسلمان اویئر نہیں ہیں، کیونکہ
ایون جو شیعہ حکومتیں ہیں مثلاً ایران کی خاص طور پہ، تو وہی ایک بڑی شیعہ حکومت ہے، تو وہ بھی اپنی جو ان کے بھی جو پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے اس کے تحت وہ ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں اس قسم کے لوگوں کے ساتھ، اور ان سے ان کی ڈیلنگز ہیں. اور مثلاً غزہ کے مسئلے میں وہ حماس کے ساتھ ہیں جو کہ اسی آئیڈیالوجی کی ہے، اسی تنے سے. سو اس سے جب وہ ڈیلنگ رکھتے ہیں تو وہ اتنا اوپنلی ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے. وہ زیادہ زور دیتے ہیں القدس ڈے پہ، وہ اتنا زور نہیں دیتے 8 شوال پہ جو کہ بقی ڈے ہے. اور یہ وجوہات ہیں کہ پولیٹیکل ریزنز ہیں، اور یہ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جو خاص طور پہ جو شیعہ مجالس ہوتی ہیں وہ سارا ان کا فوکس جو ہے وہ کربلا کے ایونٹ اور اس کی ہسٹری پہ، اس کی جو کربلا کا عاشورہ کا ایونٹ تھا، یعنی کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کو مارا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، اس کے اوپر ریوالو کرتا ہے. اور دوسری جو ہسٹری کی چیزیں ہیں ان کو کافی حد تک اگنور کیا جاتا ہے. ایون جو شیعوں کے 7ویں امام ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان پہ جو بہت سارے ظلم ہوئے اس کو اگنور کیا جاتا ہے، جبکہ اچھا اس طرح کے واقعات کو جاننا کتنا ضروری ہوتا ہے کسی بھی مسلمان کے لیے یا شیعہ کے لیے؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پھر ایک بیلنس ویو نہیں رہتا. آپ کی ایک رٹایا یا آپ کا ویو ایک نالج بیس ویو نہیں ہوتا، ایک رٹایا سا ریچول بن جاتا ہے آپ کا ریلیجن. یعنی کہ کوئی بھی آپ کا ریلیجن جو ہے نا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کی تاریخ نہ پڑھیں، کیونکہ جب آپ تاریخ پڑھیں گے اور اس کے تاریخ کے مطابق آپ قرآن اور حدیث سمجھیں گے، کیونکہ قرآن اپنے آپ کو بار بار ریویل کرتا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ نئی نئی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں حدیثوں کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں، بھئی نئی کیوں لکھ رہے ہیں؟ ایک دفعہ لکھ دیتے ختم ہو جاتی بات. نئی اس لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ تاریخ بدل رہی ہے، اور حدیثیں تاریخ کے حساب سے اپنے آپ کو ریویل کرتی ہیں. مثلاً جو جیسے میں نے ذکر کیا جو نجد کے بارے میں حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سعودی خاندان کے بارے میں، اور سعودی خاندان جو ہے وہ اس وقت سے مراد میری پچھلے 100 سال یا اس سے زیادہ یا پچھلے 200-300 سال کا عرصہ جس میں ان کی سلطنتیں رہی ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. بالکل ٹھیک. چلیں یہ آپ نے اپنے ویوز دیے، اس پہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اب تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ہم بات کر لیتے ہیں غزہ کی صورتحال کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ 8 جولائی کو جو اسرائیلی جارحیت شروع ہوئی آج تک، اس دوران کئی دفعہ جنگ بندی کا اعلان بھی کیا گیا. پچھلے ہفتے کی اگر ہم بات کریں تو 72 گھنٹے کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد دوبارہ جنگ شروع کر دی گئی. ایک اندازے کے مطابق ابھی تک شہید ہونے والوں کی تعداد وہ 1900 سے زائد ہے، اور 10,000 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں. علی تاج، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ غزہ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں عالمی برادری کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات کی روشنی میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل جلد نکل پائے گا؟ دیکھیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے. جس طرح سے یہ حل چاہتے ہیں جو فلسطینی ہیں، اور وہ جب کہتے ہیں کہ نہیں ہم کبھی بھی اسرائیل کو مان ہی نہیں سکتے، اور تو پھر کیا حل نکلے گا جب وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور ان کی بات میں وزن ہے، ان کے اوپر بہت ظلم ہوا ہے، ان کی لینڈ کو جو ہے اس پہ ناجائز قبضہ ہے، there is no doubt. لیکن اب ہے وہ ایک حقیقت ہے، جب تک وہ بہت پاورفل حقیقت ہے. اور بلکہ اگر آپ دیکھیں وہ ان کے پاس
نیوکلیئر ویپنز ہیں اور کسی ملک کے پاس نہیں ہے وہاں پہ. تو جب اگر وہ چاہیں تو بڑے بڑے بم مار کے غزہ کو 2-3 گھنٹے میں ختم کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کم از کم اتنا کوئی برا کام نہیں کیا. ہر چیز کو ریئلسٹک, اتنا برا کام نہیں کیا کہ جیسے امریکہ نے 2 شہر ڈسٹروائے کیے جاپان میں, پورے منظم کیے, یعنی کہ ملینز لوگ مار دیے, یا بڑی بڑی جنگیں ہوئیں اس میں ملینز لوگ مارے گئے. اس طرح کا کچھ نہیں ابھی تک ہوا. تو لیکن جو نہتے لوگ, جو بچے شہید ہو رہے ہیں, عورتیں, یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ظلم ہے لیکن ظلم کی انتہا نہیں. ظلم کی انتہا جو ہے اس سے بہت زیادہ ہو چکی ہے تاریخ میں, اور یہی میرا ویو جو آپ کے ٹریڈیشنل لوگوں سے ڈفرینٹ ہے. میں اس کو ایک پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک بیلنس ویو رکھنا چاہیے. آپ فار ایگزامپل دیکھیں کہ جتنے مسلمان رشیا میں مارے گئے جگہوں پہ, یا جتنے مسلمان چائنا میں مارے گئے ہیں, یا جتنا لینڈ مسلمانوں کا, اگر مسلمانوں کی لینڈ کا مسئلہ ہے, جتنا لینڈ چائنا نے مارا ہے, پورا کا پورا ترکمانستان کھا گئے وہ, تو اس پہ تو کوئی ہم بات نہیں کر رہے کہ بھی وہ وہاں پہ ظلم ہو گیا. اب بھی پچھلے دنوں ایک خبر تھی, معذرت کے ساتھ, وہ یہ تھی کہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ پردہ کر کے بسوں میں سفر نہیں کر سکتی, اور مسلمان مرد جو ہے وہ داڑھی رکھ کے سفر نہیں کر سکتے. تو بالکل یہ خبر تھی. میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ, لیکن یہ انتہائی ظلم, یا اس کو ایسے بتانا کہ یہ جو ہے نا آخری مارکا ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور گو کہ بہت ظلم کیا ہے اسرائیلیوں نے, زائنسٹ نے, صہیونیوں نے, لیکن وہ ظلم نہیں کیا جو ان کے ساتھ ہوا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں, جب ان کے بچوں کو 60 لاکھ ان کے لوگوں کو, یا ملینز میں, ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ, ان کو جو ہے نا انہوں نے چولہوں میں پھینک دیا تھا. سو ایسا تو نہیں ہو رہا. تو یہ جو ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے, اور اگر ایک بندہ بھی ناجائز مارا جا رہا ہے تو وہ بہت بڑا انسانیت کا قتل ہے. لیکن ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سے بہت زیادہ لوگ چائنا میں مارے جا رہے ہیں, رشیا میں مارے جا رہے ہیں جو کہ مسلمان ہیں, اور جتنے لینڈ پہ اس وقت اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے اس سے بہت زیادہ, تقریباً 100 گنا لینڈ مسلمانوں کا فار ایگزامپل چائنا نے مارا ہوا ہے, جو کہ ترکمانستان جیسے ایسٹ ترکمانستان کہتے تھے, ایک ملک تھا پورا جو کہ اب سنکیانگ پروونس بن گیا ہے, اس میں سارے چائنیز آباد ہو گئے. وہاں پہ جیسے آپ نے فرمایا کہ داڑھی نہیں رکھ سکتے, اسکارف نہیں پہن سکتی عورتیں, روزہ نہیں رکھ سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, تو ایسی ریسٹرکشن کہیں فلسطینیوں پہ نہیں ہے, یہ میں گزارش کر رہا ہوں. تو جب لوگ ہائی فلسطین کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا یہ بھی سوچ لیں کہ یہی فلسطینی سوسائڈ بامرز جو ہیں وہ 108 عراق میں استعمال ہوئے ہیں, یہی فلسطینی جو ہیں یہ داعش کا بھی حصہ ہیں, اور یہی فلسطینی جو ہیں وہ سیریا میں جو 1.5 لاکھ بندہ مارا گیا. اب 1.5 لاکھ بندہ سیریا میں مارا گیا, وہ انہوں نے مارا ہے. اچھا, یہ جو ہائی فلسطین پوری دنیا کر رہی ہے, عرب کیوں نہیں کرتے؟ عرب کیوں نہیں کرتے؟ عرب کرتے ہیں, لیکن عرب کے بادشاہ نہیں کرتے. عرب کے بادشاہ تو بالکل صرف ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ تیل بیچیں, پیسہ جیب میں ڈالیں, نئی بیویاں کریں, بڑے بڑے گھر لیں, اور وہ تو خیر ایک علیحدہ ہی ان کا. اچھا, عرب شہزادے آج کل کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اس حوالے سے بھی ایک سلائیڈ شو بنایا ہے, ہم کنٹرول روم سے کہتے ہیں کہ وہ چلائیں اگر ہو سکے تو.
اس میں یہی ہے کہ جی عرب شہزادے جو گاڑیوں کا میلہ لے کے برطانیہ اور فرانس کی طرف نکلے ہوئے ہیں عیاشی کرنے کے لیے، اور ان کی تصاویر ہم نے کچھ اکٹھی کی ہیں، وہ آپ کے لیے شاید ہم تھوڑی دیر میں چلاتے ہیں. آپ علی تاج صاحب ہمیں بتائیں کہ جی یہ دیکھ لیں، یہ عرب شہزادوں کی وہ گاڑیاں ہیں جو اس وقت فرانس میں موجود ہیں. پہلے یہ لندن کی سڑکوں پر گھوم رہے تھے، جہاں سے یہ فرانس کی طرف قافلہ روانہ ہوا ہے. ایک طرف تو فلسطین کی گلیاں معصوم عورتوں اور بچوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہیں، اور دوسری طرف یہ دیکھ لیں آپ عرب دنیا کے شہزادے سپر کاریں درجنوں کی تعداد میں لے کے گھوم پھر رہے ہیں. اس وقت یہ مشہور شہر ہے کینز فرانس کا، وہاں پہ موجود ہیں یہ لوگ، اور یہ قافلہ یہاں سے کہاں عیاشی کرنے جاتا ہے اس کا تو ابھی معلوم نہیں ہے. لیکن آپ بھی شاید دے سکتے ہیں علی تاج صاحب، یہ دیکھ لیں گاڑیاں، یہ عرب باشندوں کی ہیں، عرب شہزادے ہیں جو گھوم پھر رہے ہیں، اور دوسری طرف غزہ میں انہی کے بھائی جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، اور وہ بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور اگر کوئی بیان دیتے ہیں تو سوچ سمجھ کے، اگر کہیں سے کوئی آرڈر شارڈر آ جاتا ہے تو. آپ علی تاج ہمیں تھوڑی سی یہ بات چل پڑی ہے سعودی عرب کے حوالے سے، اور عرب ممالک جس طرح قطر ہے، مصر ہے، اردن ہے، فلسطین کے حوالے سے ان کی پالیسی پہ اگر ہم اسپیسیفکلی تھوڑا سا بات کریں تو آپ کیا دیکھیں عرب شہزادے یا عرب بادشاہوں کی آپ نے تصاویر تو ان کی گاڑیوں کی دکھا دیں، لیکن دیکھیں میرا تو خیال ہے یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. یہ تو لوگ یہ انسانوں کی صفوں میں ہے ہی نہیں، تو ہم ان کو کیا مطلب گنیں گے اور کیا ان سے توقع رکھیں گے کہ یہ کسی بارے میں بھی کوئی سیدھی بات کریں گے؟ تو صرف اور صرف اپنے پیسے کی خاطر ہے، ان کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں. یہ جو ان کی وہابی یا سلفی آئیڈیالوجی وہ صرف ان کے ملاؤں کی ہے، جو ملا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کے، وہ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہابیت پھیلائیں. ان کے بس چلے تو یہ کچھ نہ کریں، مطلب کوئی دین وین رکھیں ہی نہ، ان کا تو کوئی دین ایمان ہے نہیں. یہ تو صرف اور نہیں، ہم نے اس حوالے سے دکھایا کہ اسلام کے ٹھیکیدار بھی تو یہی بنتے ہیں نا، تو لوگوں کو ان کا اصل روپ جو ہے وہ پتہ چلے. میرے خیال میں لوگوں کو ان کا اصل روپ بخوبی پتہ ہے، اور لوگوں کو بالکل پتہ ہے کہ یہ صرف پیسے کے پیر ہیں، اور اپنی سلطنت کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ ملاؤں کو اور وہابیت کو استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ ایک ریلیجیس پولیس کے ذریعے پولیس اسٹیٹ بنا کے اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کر کے اپنی سلطنت کو کنٹرول کر لیں اور تیل بیچ کے پیسہ کھا پی کے ٹکار ماریں. ٹھیک ہے علی تاج صاحب، بہت شکریہ. ابھی بریک کا ٹائم ہوتا ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.